اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز کلام سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار ہادی نسل انسانی سرتاج انبیاء محبوب یزدانی راحت العاشقین مراد المشتاقین سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین غنی سے بے کسات جار ساج دردمندہ سیاہ لامکہ شب اسرا کی دلہا مکین گنبد خضرا مکی سرکار مدینے کی تاجدار اللہ کی عطا سے ہر عالم کی مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں باوز بلند درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بکار شہرانم نگسنی یا رسول اللہ بکار شہرانم نگسنی یا رسول اللہ پریشانم مگسنی یا رسول اللہ ندارم جست مل جائے ندارم جست ماوائے تو ایک خود ساج و سامانم نگسنی یا رسول اللہ اگر رانی مگر خانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم مگسنی یا رسول اللہ شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مرید درد سیانم مگسنی یا رسول اللہ رضای سائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر شاہ بحر عزی خانم مگسنی یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کو چلنے کو رہے قائم غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ لی خمسۃ نطفی بہا حضر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناء والفاطمہ چراغ مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی شہنشاہ معینہ دستگیرہ مرشدہ خواجہ طفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما بغیر دابے بلا افتاد قسطی ضعیفانو سکستہ رات پستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی شاہ عالم محبوب باری جولی بھر دیجیے گا ہماری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور حدیث صلاۃ پیش فرما لے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات مسجد درگاہ کا تعاون ہو رہا ہے، آپ حضرات اس میں حصہ لے کر کے ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ کہنے والے نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ لذت عشق نبی لذت عشق نبی عشق نبی کی بھی ایک اپنی لذت ہوتی ہے، بلکہ وہ لذت ایسی ہوتی ہے کہ اس لذت کی بھی کوئی مثال نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو چاشنی ہے، جو مٹھاس ہے، جو لذت ہے، ایسی لذت کہاں ملے؟ جن کو مل گئی نصیب سے وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ حضرات لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، مل جائے اگر تو دل میں چھپائے رکھنا، بسائے رکھنا، دل میں بسائے رکھنا، چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لوٹیروں سے بچائے رکھنا۔ راز فرماتے ہوئے راز نیازی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے راز نیازی؟ شاہ نیاز بنیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے اور گھرانے سے، مولانا صوفی نذیر صاحب کی پیر و مرشد۔ نیازی جو ہے ان کے مرشد راز ہے۔ اے راز تو ہند میں موجود ہے مگر دن رات پڑھ رہا ہے محمد کے شہر میں۔ انہی کے لکھے ہوئے یہ شعر ہے، ان کے مرشد، کیونکہ مرشدوں کا دین چل رہا ہے،
مرشدوں کا دن چل رہا ہے بھائی. ایک سوال ایک عید کو سیدنا امام بخاری پہلی اور دوسری سوال، امام فخر الدین رازی، پھر حضرت سراج الدین اخیائن ہند علاء الحق بنوی کے مرشد، پھر امام فخر الدین رازی مرشد، امام بخاری، پھر ایسے اور بھی اولیاء کرام، احمد سیدنا بدیع الدین زندہ سمدار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت. تو مرشدوں کا دن چل رہا ہے. تو صوفی صاحب کی مرشد راز ہے، تو راز کے شعر سنیے. اور ایک اور مرشد ہندوستان ہے، ابھی ہم آتے ہیں انشاءاللہ. مرشد ہے، مرشدوں کے دن ہے، اور ایسے مرشد کے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو جب ہند کے خواجہ کا جواب نہیں، جو تو خواجہ کا جو خواجہ رہا ہوگا اس کا جواب کہاں سے ہوگا؟ یہاں سے فیض پا کر گٹری اٹھا کر 8 سال جن کے بستر کو بچھا کر 8 سال تک جن کی خدمت بستر کی کر کے 20 سال تک گٹری اٹھا کر کے وہ خواجہ خواجگاہ کے مرشد. آئیے ہم پہلے شعر سن لیجیے. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات دل میں ڈال دی جائے کسی کے ذریعے کہ آپ کے عشق نبی، محبت رسول، اطاعت رسول میں کمی آ جائے یا شک آ جائے، لہٰذا بچا کے رکھنا. فرمایا اپنی آنکھوں میں مدینہ کو بسائے رکھنا. سبحان اللہ، وہ مدینہ جو کونین کا راج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. تیری معراج کے تو نہ جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کے تیرے قدموں تک پہنچا. اپنی آنکھوں میں مدینہ کو بسائے رکھنا. ادھر سبز گنبد سے نگاہوں کو لگائے رکھنا. سبز گنبد سے نگاہوں کو لگائے رکھنا. جہاں نگاہ بھٹکی کہ دل بھی ڈگمگا گیا. لہٰذا ایک ہی راستہ ہے سرور عالم علیہ السلام. جانی ایماں بھی وہی، حاصل ایماں بھی وہی. سبحان اللہ، جانی ایماں بھی وہی میرے آقا، اور حاصل ایماں بھی وہی. سبحان اللہ. یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے لوگوں سے ایمان بچائے رکھنا. جانی ایماں بھی وہی، حاصل ایماں بھی وہی. یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. یہ تو حدیث میں ہے. کب سے محدث بن گیا بھائی؟ ہم نے تو یہ سنا تھا، بس خالی سنا ہی تھا. 2-4 منٹ کی گفتگو چاہے موبائل کے ذریعے ہو، کسی کے ذریعے ہو، اس سے تو عالم دین بن گیا بھائی. بھائی جان 12 برس نکل جاتے ہیں، برسوں نکل جاتے ہیں. ایک مسئلے کو حل کرنے میں کئی صدیاں گزر جاتی ہے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، تب کچھ چیز سمجھ میں آتی ہے، راز سمجھ میں آتا ہے. اور بھائی کو بس ایک رات کا عالم بن جانا ہے، ایک آدھے ادھورے دن کا عالم بن جانا ہے. 5 منٹ دن رات تھک ہار کر، نہ نماز نہ روزہ، بستر پہ لیٹا کھا پی کر، نہ وضو ہے، موبائل کو ہاتھ میں لیا اور جو حدیث سامنے آئی جو ہے چلو اسی میں فجر میں عالم دین مفتی اعظم بن گئے. حضرت جناب اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے لوگوں سے ایمان بچائے رکھنا. رب کعبہ کے لیے سر کو جھکانا، لیکن رب کعبہ کے لیے سر کو جھکانا ہے، لیکن ساتھ میں اور کچھ ہے. رب کعبہ کے لیے صرف سر تو جھکایا، لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی ہے. فرمایا رب کعبہ کے لیے سر کو جھکانا، لیکن جانے کعبہ کی طرف آس لگائے رکھنا. جانے کعبہ کی طرف
جان کعبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آس وہی شفیع المذنبین ہے، وہی رحمت للعالمین۔ اس رب کے بندوں میں ایک بندہ رحمت للعالمین ہے تو رب العالمین کیسا ہوگا؟ جانے کعبہ کی طرف آس لگائے رکھنا، اور تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ قابل غور ہے، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا گر جائے گی، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی اس رب کی بارگاہ میں اور اس حبیب کی بارگاہ میں دل بھی جھکائے رکھنا، دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا۔ گلشن طیبہ کے کانٹے ہی بہت ہے مجھ کو، گلشن طیبہ کے کانٹے ہی بہت ہے مجھ کو، کاغذی پھولوں سے دامن کو بچائے رکھنا۔ کاغذ کے پھولوں سے جو اچھا ہے وہ گلشن طیبہ کے کانٹے ہی سی، اور وہ کانٹے بھی پھولوں سے کم نہیں۔ فرمایا گلشن طیبہ کے کانٹے ہی بہت ہیں مجھ کو، کاغذی پھولوں سے، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کاغذ کے پھولوں سے، کاغذی پھولوں سے دامن کو بچائے رکھنا۔ اور آخری شعر کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے انہی کی خاطر، سبحان اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے انہی کی خاطر، راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا، راز اس راز کو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے انہی کی خاطر، راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہیں لٹیروں سے بچائے رکھنا، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے لوگوں سے ایمان بچائے رکھنا۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات تو مرشدوں کا دن چل رہا ہے، اور ایسے مرشد کہ اللہ ہو غنی، دنیا جسے خواجہ ہندوستان کہتی ہے، ہند الولی کہتی ہے، ہندوستان کا وہ ولی، اس غریب نواز نے جن کی 8 سال خدمت بستر بچھانے کی لگانے کی 20 سال اپنے سر پر لے کر کے کٹری کو گھومے ہو، یا عثمان یا عثمان کہاں ہو، یا مرشد کہاں ہو، مرشد کی ذات میں فنا ہو گئے ہو، مرشد نے جو عشق کی چنگاری دی تھی اسی کے پیچھے، اسی کے لیے، اسی کی طرف گئے ہو، اسی سے ملنے کی طلب میں اسی سے ملے ہو، اور سیدی سرکار آقائی مولائی مرشدی آفتاب ولایت خواجہ خواجگان سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، سبحان اللہ، مرشد خواجہ غریب نواز ہے۔ انہوں نے ایک نظر سے اور دعاؤں سے اور نہ جانے کن کن چیزوں سے انہیں ہند کا راجہ بنا دیا۔ وہ ان کا دن ہے 5-6 شوال، سرکار عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن ہے۔ تو آپ دیکھیے میرے غریب نواز کے مرشد ہیں، اور ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہوتے تھے، مستجاب الدعوات زبردست تھے، لہٰذا آپ نے کئیوں دعاؤں کے ساتھ یہی بھی ایک دعا مانگی تھی کہ مکے میں میری تربت ہو، اور دوسرا یہ کہ میرا معین الدین قبول جہاں ہو جائے، بارگاہ الہی میں بھی قبول ہو اور دنیا میں بھی قبول ہو۔ ان کی تعلیم و تربیت کا یہ عالم ہے،
جو آج کے دور میں بھی ہمیں آئینے کی طرح عکاسی کر رہا ہے، رہبری کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے کہ تمہیں بہت آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا پیچھے آؤ، پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ آؤ غریب نواز کے دور میں جینے کی کوشش کرو، آؤ مصطفیٰ کے دور میں جینے کی کوشش کرو، نبی پاک کی تعلیم و تربیت پر جینے کی کوشش کرو۔ ان کے اخلاق، غریب نواز کے اخلاق کیسے تھے؟ اخلاق، کردار کہ کافر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ ہمارے اخلاق ہے کافر نفرت کر رہے ہیں۔ ان کے اخلاق تھے نہ ماننے والا بھی ماننے والا ہو جاتا، ہمارے اخلاق ہے ماننے والا بھی دشمن ہو جاتا۔ ان کے اخلاق تھے غیروں کو بھی اپنا بنا لیا، اور ہمارے اخلاق ہے کہ ہم بھائی کو اپنا نہ بنا سکیں۔ وہ سبھی کو ایک بنا کر کے حکمت عملی سے حقیقی شریعت کو جانتے ہوئے اترتے تھے، اور ہم نے افراتفری کا ماحول ایک زمانے سے بنا رکھا ہے۔ اسی کا نتیجہ جب تک تم سدھرو گے نہیں، سنبھلو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، غریب نواز کے کردار پہ، رسول پاک کے اخلاق پر نہیں اترو گے، کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہونے کے لیے بہت کچھ ضرورت ہے، اس میں ایک اخلاق کی، ایکتا کی ضرورت رہتی ہے، اصولوں پہ پابندی سے عمل کی ضرورت رہتی ہے۔ یہاں تو ہر تیسرا آدمی اپنی بات پہ اٹل ہے، دو آدمی ہے تو دونوں میں بحث ہے، چند مسلمان جمع ہوئے ہیں تو سب کی اپنی اپنی رائے ہے۔ کہاں سے یہ ہو نہیں سکتا؟ پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہی ہوگا۔ مسجدوں کو، شاہی مسجدوں کو ہم نے ویران کر کے پتہ نہیں کس انداز سے مسجدیں بنا لی۔ ہم نے پیسے تو اگرا لیے ہیں، وقف کے نام پہ، یہ نام پہ، اس نام پہ، پتہ نہیں کس انداز سے ہڑپ کر لیے، تو اللہ کی پکڑ تو آنی ہے جناب۔ یہ تیرے اعمال کا بدلہ ہے جناب والا، ورنہ کس کی ہمت تھی کہ مسلمان کے آگے آتے ہیں؟ اسلام سے تو ٹکرانے کی آج بھی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یہ تیرا مسلمان، تیرے اعمال ہے جو تو تیرے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہی حدیث ہے، ظالم حکمراں ہوگا، یہی اللہ کے رسول نے کہا، یہی قرآن ہے، سورہ رعد ہے۔ جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، اس قوم کو خدا مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ بہتر قوم لاتا ہے۔ اور حدیث بھی یہی ہے، جب تم اعمال نہیں سدھارو گے تو ہم ظالم حکمراں کہہ دیں گے۔ مخدوم جہانیہ جہاں گست بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ کرم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے تو انہوں نے ایک اخلاق اور کردار کا ایسا سلسلہ چلایا کہ تمام کفاروں کو بھی مرید بنا لیا، مسلمان بنا لیا، اور اسلام کی محبت ان کے اندر آ گئی۔ اللہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، کردار کو سدھاریں، اخلاق کو سدھاریں، آپس میں عداوت کو ختم کریں، حسد کو ختم کریں، ایک ہو جائے، حق تلفی، حق کو مارنا، حق کو دبانا ختم کریں، غیبت چغلی لڑانا آپس میں ہو تو پھر دیکھ لیں گے تو دیکھو، پھر غیروں کو دیکھو، آپس میں کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ ماشاء اللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، اچھے سے اچھے انسان بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے، ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن اب اچھوں کی قیمت ہی کیا رہی، اچھوں کی قدر ہی کیا رہی، اچھوں کی سوچ ہی کہاں رہی، مطلب اس کو تو ڈھانپ دیا جاتا ہے، دنیا تو الٹ پلٹ چل رہی ہے۔ یہ قوم تو خدا رسول نے کہہ دیا ہے، جب تک نہیں سدھرو گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا قانون ہے کہ بدل دیں گے ہم، خدا کا قانون، ورنہ وہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان ہے ان کی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، یہی علامہ اقبال۔
وہ یہ سوچ جو ہوتی ہے بندے کی یہ بڑی مدعے والی ہوتی ہے، بندے کی سوچ جو ہوتی ہے یہ مدعے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے، خیر وقف جو ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جاتا ہے. اب اس پہ کسی کا حق صرف وہ اللہ کے بندوں کے کاموں میں لگے گا، اونلی فار خدا اور خدا کے کام. بندے جو غریب مزدور ضرورت مند ہیں اس کے کاموں میں لگے گا. وقف ہے، نہ اس پہ کسی کا اختیار ہے، نہ کوئی اس کو چھین سکتا ہے، نہ کوئی لے سکتا ہے. اگر لیتا ہے تو ظالم، اپنے اختیار میں لیتا ہے تو ظالم، کوئی کسی انداز سے لیتا ہے تو ظالم. اور ظالم جب ظلم سے بڑھتا ہے تو قاتل بنتا ہے. ظلم جب انتہا پہ آتا ہے تو قاتل ہوتا ہے. اور یہ دونوں، قاتل ہو یا ظالم ہو، لمبے ٹائم تک نہیں ٹکتا، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. بہرحال تو اب بندے کو کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہمارے اکابرین کی آواز ہو، اس پہ ہمیں لبیک کہنا ہے. وہ جو راہ بتائے اسی پہ چلنا ہے. ہم کیا کہیں، جو ایکتا اکابرین کی آواز ہوگی اسی پہ ہمیں آنا ہے. ہماری مسجدیں، ہمارے قبرستان، ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس، ہمارے تمام جو اللہ اور رسول کے لیے وقف ہوئے ہیں اور جو اس کے لیے، اور آج اس پر غیروں کی نظر. ہمارے بزرگوں نے تو ہمارا بہت اچھا کام کیا تھا، دور دور تک ان بزرگوں کے نام پہ زمین تھی. ہمارا خیال 500 سال کے بعد بھی کیا تھا کہ انہیں تکلیف نہ پڑے، ہے نا. لیکن اب ذہن نہیں رکھا، دھیان نہیں رکھا تو کیا کر سکتے، ہے نا. جس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے وہ چیز چلی جاتی ہے، جس کی قدر نہیں کی جاتی وہ چیز چلی جاتی ہے، جس کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی وہ چیز چلی جاتی ہے، جس کا حق ادا نہیں کیا جاتا ہے وہ چھین لیا جاتا ہے. تو قاعدہ ہے، ایمان نہیں سنبھالو گے تو ایمان بھی جائے گا، اسلام نہیں سنبھالو گے تو اسلام بھی جائے گا، کردار نہیں سنبھالو گے تو کردار بھی جائے گا. لیکن بہرحال ہمیں ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ مولا کریم ہم پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں پھر ایک نئی سوچ کے ساتھ، امید کے ساتھ، سوچ کے ساتھ ایک نئی زندگی عطا فرما دے. اور پھر ہمیں وہی کردار غریب نواز کا دور، میرے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اور جو ان کا ہے اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. ہمیں ان کے پیروکار بناتے ہیں تو پھر ہم فاتح اعظم ہو جائیں، فتح معین ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے، نصرت عطا فرمائے. تو یہ اس کے ہم کر سکتے ہیں، اعمال سدھار سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ توبہ کر سکتے ہیں، گناہ سے بچ سکتے ہیں، گناہ سے بچ سکتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے اندر دیکھیے، بنی اسرائیل حضرت غالباً موسیٰ علیہ السلام کے دور، چونکہ قرآن کریم میں بھی ہے شیطان نے انہیں ورگلایا. پھر وہ جب آئے تو شیطان نے کہا ہم تم پر جو ہے اس سے ہم بری ہے، کمثل الشیطان. تو اب ذرا سا دیکھیں، اس دور میں برسیس نامی ایک شخص تھا، بہت عابد، زاہد، عبادت گزار، تقوی شعار. اور اس کے اتنی بڑی خانقاہ تھی اس راہب کی، اور اتنے لوگ اس کے پیروکار تھے، تعلیم و تربیت پا رہے تھے کہ کئی ہزار لوگ ان کے ہاتھ نیچے تھے، تربیت تعلیم لے رہے تھے اور ترقی کر رہے تھے. آپ جانتے ہو کتنی ترقی کر چکا تھا برسیس. ان کے جو شاگرد ہوتے تھے وہ ہوا میں اڑتے تھے. ایسا علم، ایسا عمل اور ایسا تقویٰ، ہوا میں اڑتے تھے. تو فرشتوں نے تعجب کرتے تھے، ملائکہ، کہ یہ بندے ہوا میں اڑ رہے ہیں. جس کے شاگرد ایسے ہو اس کا گرو کیسا ہوگا، اس کا مرشد کیسا ہوگا، جس کے سیکھنے والے ایسے پاورفل ہیں. ملائکہ کو تعجب ہو. رب تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ تعجب نہ کرو، اس برسیس کی حقیقت تم نہیں جانتے، اس کا انجام تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. کہاں کیا، کہیں یہ کتنا بہت اچھا ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اس کا اینڈ ختم اچھا نہیں ہے. یہ کفر پہ مرے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا.
کہاں وہ عبادتوں کا بادشاہ، اس کے شاگرد اتنی عبادت کے ہوا میں اڑے، پل میں یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے، کہیں کہیں 100 میل کی دوری، اتنا پاور، جسم گویا روحانی طاقت کا پیروکار، شاگرد مریدین، اور پیر گرو تو بہت زبردست، اور بڑی خانقاہ، بڑے لوگ آتے تھے۔ تو اب کہاں کہ اس کا اختتام صحیح نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے میرے علم میں، علم ازلی میں خدا تو جان، یہ کافر ہو کے مرے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ اللہ، سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ کہاں اتنا نیک کہ صالحین کا سردار کہہ دیجیے، اور کہاں اس کا انجام جو ہے یہ تھا۔ اب یہ باتیں جو فرشتوں سے ہوئی رب تعالیٰ کی، شیطان نے سن لی، کیونکہ پہلے شیطان آسمانوں پہ جاتا تھا، جب آقا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد شیطان کا آسمان پہ جانا، تو یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ ہے کہ شیطان فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتا، آسمانی باتیں نہیں جان سکتا، جب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پڑھتی ہے، وہ نیچے آتا ہے۔ تو پہلے جاتا تھا موسیٰ علیہ، ہر دور میں پہلے، حضور سے پہلے آنا جانا پھر بھی رہتا، شیطان بن گیا، مگر آنے جانے کی اجازت تھی، جاتا تھا، وقت کم ہے، میں ذرا تیزی کے ساتھ چلوں۔ شیطان نے یہ بات سن لی کہ اس کا اختتام تو بہت برا ہے، لہذا چالاکی سے، چترویدی سے، فرشتے بیچارے معصوم اور شیطان بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، چتور ہوتے ہیں، اور اللہ والے بیچارے بھولے بھالے معصوم ہوتے ہیں۔ اس نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر وہ ایسا کیا کام کرے گا کہ جس میں پھنس جائے گا، کہاں وہ کسی ایک گناہ میں مرتکب ہو جائے گا اور پھر بس وہ گناہ کی وجہ سے وہ انجام تک پہنچ جائے گا، برے انجام تک۔ لہٰذا اس نے، آپ جانتے ہیں اس کی کتنے سال کی عمر تھی؟ 220 برس کی عمر تھی۔ کتنی؟ 200 بولیے، 220 برس سے وہ عبادت کر رہا تھا، 200 سال اور 20 سال۔ یہ بوڑھا آدمی بن کر کے، کون؟ شیطان، ظاہر میں ضعیف بن کر کے، ٹاٹ کا لباس پہن کر کے، تھوڑے لمبے لمبے بال کر کے، اس کی مسجد خانقاہ کے پاس راہب کے پہنچا اور اس کو آواز دی، اے برسیس، او برسیس۔ برسیس نے جھانکا اوپر سے، کہا کیا ہوا بھائی، کون ہو تم اور کیوں آواز لگا رہے؟ شیطان انسانی شکل میں اور ضعیف بن کے، عابدین کی شکل اختیار کر کے، ٹاٹ کا لباس میں، کہا میں بھی تمہاری طرح عابد ہوں، عبادت گزار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ رہ کے ہم دونوں اللہ کی عبادت کریں، تم بھی کرتے ہو میں بھی عابد۔ برسیس خوش ہو گیا کہ ایک اور عابد عبادت میں مددگار مل گیا، عبادت میں مددگار مل گیا، کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ بھی اس کے حجرے میں عبادت گاہ میں آ گیا، شیطان عبادت کرنے لگا۔ 3 دن ہو گئے، شیطان نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا اور نہ ہی سویا، اور یہ جو تھا برسیس، یہ کھاتا بھی تھا، افطار کرتا تھا، سوتا بھی تھا، پھر اٹھ کے عبادت کرتا۔ یہ سوچنے لگا یہ تو مجھ سے بھی بڑا عابد ہے، نہ افطار کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ سحری، نہ سونا، صرف عبادت، یہ تو مجھ سے بھی، میرا بھی باپ ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ کہا کہ بھائی تو بہت زبردست ہے، میں تو افطار بھی کرتا ہوں، تھوڑی دیر لیٹتا بھی ہوں، تو ذرا نہ لیٹتا ہے نہ کھاتا ہے، بھائی تیری یہ عبادت میں تجھے کچھ ضرورت نہیں پڑتی؟ اس نے کہا ہاں، میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس کی ضرورت اب نہیں آتا ہے خیال کھانے پینے سونے کا، لیکن جب اس چیز کو میں یاد کرتا ہوں تو سب یہ چیز بھول جاتا ہوں۔ میٹھی میٹھی بڑی بڑی باتیں کرنے والے، آج جاہل بھی ہے شیطانی لباس، آج شیطان بھی ہے عابدانہ لباس اوڑھے، ہے نا؟ تو اس نے جو ہے تعجب میں پڑ گیا برسیس، کہا مجھے بھی بتا، مجھے بھی بتا، تاکہ میرا بھی کھانا پینا سونا چھوٹ جائے اور میں بھی اونلی فار ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کہا اس کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے، میں نے ایک گناہ کیا تھا اور اس گناہ سے پھر توبہ کی، اور جب بھی کھانے پینے کا خیال آتا ہے تو اس گناہ اور توبہ کو یاد کرتا ہوں تو وہ تصور سونے کا نکل جاتا ہے اور توبہ کی وجہ سے پھر میں عبادت میں لگ جاتا ہوں۔
تیرے بھی ایک گناہ کرنا پڑے گا، اور گناہ کے بعد توبہ کرنی پڑے گی، اور توبہ کے بعد جو تجھے لذت عبادت ملے گی وہ پوری الگ ہوگی۔ یہ جو تو کر رہا ہے وہ نہیں ہوگی، اس سے بھی کئی بڑھ کر ہوگی جو مجھے آ رہی ہے، جو مجھے نیند سے غافل اٹھا دیا ہے، مجھے غفلت سے بیدار کر دیا ہے، کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے، ایسی لذت تجھے ملے گی۔ واہ شیطان رہبر بن کے آیا ہے، کس انداز سے آیا؟ برسیس تو دھوکے میں آ گیا۔ ہاں ٹھہر کے میں کہوں گا کہ آج کا امت محمدی کوئی ہوتا اور وہ کسی ولی سے وابستہ ہوتا تو فوراً کہتا نکل جا مردود، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غریب نواز سے وابستہ ہوتا، اسے معلوم ہوتا شیطان کا مکر کیا ہے، وہ کہتا ٹھہرو میں میرے مرشد سے پوچھ لوں، میں میرے آقا سے پوچھ لوں، وہ اگر کہے گے تو تو رہ سکتا ہے، تیری باتوں پہ چل سکتا ہوں، میں تو میرے مرشد کی باتوں پہ چلتا ہوں، ہے نا۔ اب اس کا تو کوئی تھا نہیں، لہٰذا وہ چکر میں آ گیا، اور چکر میں کہاں کیا کرنا پڑے گا؟ کہاں سب سے پہلے تجھے زنا کرنا پڑے گا۔ وہ توبہ کرنے لگا، برسیس جو ہے توبہ کرنے لگا، نہیں اتنا بڑا پاپ گناہ زنا تو میں نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا بتا۔ کہا پھر تو تجھے قتل کرنا پڑے گا کسی ایک کا، یعنی اتنے بڑے گناہ ہیں، ظلم، قتل، ہے نا، اور زنا، تو کہاں کہ قتل کرنا پڑے گا۔ کہا وہ بھی میں نہیں کر سکتا، بڑے گناہ ہیں یہ، میں کیسے قتل کروں، یہ ہو نہیں سکتا، زنا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہاں تیسرا ایک ہے آخری، اگر تو کرے تو ٹھیک ہے۔ کہاں کیا ہے؟ کہاں شراب پینی پڑے گی، نشہ کرنا پڑے گا، اور خوب نشہ کرنا پڑے گا، اور نشے کے بعد پھر توبہ کرے گا، تب تجھے جو ہے یہ توفیق عبادت ملے گی، لذت عبادت ملے گی۔ اس نے کہا اچھا یہ تھوڑا ہلکا پھلکا ہے، چلو میں یہ کر لیتا ہوں۔ دیکھیے ایک گناہ پر آیا، اس کا انجام پورا ہونے لگا۔ بل مختصر ہو گیا، شراب نوشی کی، نشہ کیا، نشے کے بعد خوبصورت لڑکی سے زنا کیا۔ جب اس کے شوہر کو پتہ چلا، ایک طویل واقعہ ہے، میں بہت مختصر شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے ہسبینڈ شوہر کو اس نے قتل کر دیا، زنا بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا۔ لیکن آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ شراب سے، لیکن وہ کہاں سے آیا تھا؟ کہاں عبادت کا اور ذوق بڑھے گا، شیطان نے یہ تعلیم دی۔ لیکن ہوا یہ کہ 3 گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ جب حاکم وقت کو پتہ چلا، اس نے بلایا، زنا کے 100 کوڑے اس کو مارے گئے، پھر جو ہے قتل جو دوسرے جو گناہ تھے اس کی سزائیں دی گئی۔ اب قتل کا گناہ تو پھانسی تھی، قتل ہے، لہٰذا پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ تو پھر شیطان ایک دوسرے شکل میں بالکل ہمدرد بن کے، ہمدرد دوست بن کے سامنے آیا اور کہا ابھی بھی تو بچ سکتا ہے، میں وہی ہوں لیکن تجھے بچانا چاہ سکتا ہوں۔ کہا کیا ہے اس کا، اب کیا کروں، اب تو میں بدنام زمانہ ہو گیا ہوں، اب تو آخرت برباد ہو گئی ہے، دنیا برباد ہو گئی ہے، میں نے قتل بھی کر لیا ہے، زنا بھی کر لیا، اور شراب نوشی کی وجہ سے یہ سب ہوا، اور سب تیرے کہنے سے ہوا ہے، لیکن جناب تو بتا کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ کہا ایک ہے، مجھے سجدہ کر لے۔ وہ کہا میں باندھا ہوا ہوں، میری گردن باندھی ہوئی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں سجدہ جو ہے کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا کچھ نہیں، آنکھوں سے ہی سجدہ کر لے۔ اس نے آنکھوں سے سجدہ کیا، کافر بن گیا، ہمیشہ کی بدبختی اس کے نصیب میں آ گئی، اور وہ اس طریقے سے پھانسی کے پھندے پہ آیا، اور جو ہے ہمیشہ کے لیے ہلاکت ہوا۔ بات ادھوری ہے، اس کے آگے ایک بہت عظیم ترین حدیث ہے، ہو سکا تو میں انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کروں گا، اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے۔ مگر ماں حاصل کیا ہوا کہ انسان کو ہر وقت بیدار ہونا چاہیے، کون کیا ہے، کیسا ہے، کس کی زبان پہ شیطان بول رہا ہے، کس کی زبان پہ ملائکہ کی زبان ہے، کس کی زبان نبی کی سنت کی زبان ہے۔ اسی لیے اولیاء اکرام سے ہم وابستہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کی زبان بولتے ہیں، وہ خداوند قدوس ہی کی زبان بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں سے وابستہ رکھے۔ اعلان ہے وہ میں بعد میں کرتا ہوں سنت پڑھانے کے بعد، جن کی سنتیں باقی ہو